اچھا، ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں، ایک بڑی خبر ہمارے صحافیوں کے لیے میں آج دینا یہ چاہتا ہوں کہ الحمدللہ کابینہ نے کل رات کو جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ کی منظوری دے دی ہے۔ یہ ایک بڑا لینڈ مارک قانون ہے جو کہ ورکنگ جرنلسٹ کے لیے خصوصاً اور اسپیشلی جو ہمارے کیمرہ مین دوست کھڑے ہیں ان کے لیے اب یہ قانون ہے کہ جو آرگنائزیشن ہے جب بھی ان کو کسی کانفلکٹ زون میں جیسے کوئی دھرنا کور کرنے بھیجتے ہیں کرتے ہیں تو پوری وہ باؤنڈ ہیں ان کو اس قانون کے تحت سیفٹی ایکوپمنٹ دینے کے، اور اگر ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو آرگنائزیشن جو ہے اور مالکان جو ہیں دے ول بی رسپانسبل فار دیٹ، ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اس نقصان کا۔ دوسرا یہ کہ صحافیوں کو سورس پروٹیکشن دی گئی ہے کہ کوئی بھی صحافی ہے اس سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ اس کا سورس کون ہے، پہلے قانون میں نہیں تھا، اب اس کو قانون میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا نیا جو ادارہ قائم کیا جا رہا ہے جو صحافیوں کی کمپلینٹس کو دیکھے گا اور اس کو جو ہے وہ حل کرے گا۔ تو جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ ایک بڑی صحافیوں کے لیے ایک لینڈ مارک ہے پاکستان کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اور قوانین ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، اس کی بھی ڈیٹیل تفصیل جو ہے، اور جو یہ میں بھی بتا دوں کہ ابھی بھی ہم نے عید کے لیے خصوصی طور کے اوپر تقریباً 40 کروڑ روپے کی پیمنٹ ابھی تک صرف فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے ریلیز کی ہے تاکہ عید کے اوپر کو تنخواہوں کا مسئلہ جو ہے وہ نہ ہو، اور مجھے امید ہے کہ کریں گی کہ یہ جو پیمنٹس ہیں وہ وقت کے اوپر ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سال ہم اپنی جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم ایک بھرپور پروگرام جو ہے وہ لا رہے ہیں، اور ایک میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی ہم انشاءاللہ قائم کرنے جا رہے ہیں، وہ سیکنڈ فیز میں۔ کچھ یہ سناپسس تھے جو میں نے کہا یہ ایک بڑی خبر ہے چونکہ جرنلسٹ پروٹیکشن کی، یہ بھی میں آپ کو دے دوں۔ تھینک یو جی عمر۔ چلو ابھی تو 24 گھنٹے ہیں، ابھی تو 24 گھنٹے ہوں، ابھی تو 24 گھنٹے۔ ایس ایم ایز تو بہت ہے سر، سیالکوٹ سر اس میں ڈفرینٹ چیمبرز نے ہم سے آلریڈی رابطہ کیا ہے، خاص طور سے سیالکوٹ چیمبر نے بڑی انٹرسٹ کا وہ کیا ہے، اور پھر سمیڈا کے ذریعے ہم ایس ایم ایز کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ماشاءاللہ پاکستان کے ایس ایم ایز اب کافی سمجھدار ہو گئے ہیں، دے آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دس، اور ہم پورا ٹی ڈیپ کے ذریعے ایک اویئرنیس کیمپین چلائیں گے، ان کی ٹریننگ کریں گے۔ جی دیکھیں، ہماری جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کے دو بڑے مرکزی وعدے تھے۔ نمبر 1 کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں پیدا کریں گے، اور دوسرا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے۔ اب نوکریوں کے اوپر میں ڈیٹا کمپائل کر رہا ہوں، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ 11.5 لاکھ لوگ تو ان 2 سالوں میں ملک سے باہر بھیجے گئے ہیں نوکریوں کے لیے، اور بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کو جن کو ملازمتیں ملی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ لیکن یہ جو اس وقت گھر ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف یہ کہ ہزاروں گھر اس وقت سرکاری سیکٹر میں بن رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 52 ارب روپے کی اپلیکیشنز وزیر اعظم ہاؤسنگ اسکیم میں آ چکی ہیں لون کے لیے، جو لوگ قرضہ لے کے اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، اور 12 ارب روپیہ اس میں سے ریلیز بھی کر دیا گیا ہے۔ سو انشاءاللہ اس سال آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت بڑی تعداد میں جو گھر ہیں وہ یہاں پہ بننا شروع ہوں گے، اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری پوری اوپر جا رہی ہے،
اور سیمنٹ کی پرائسز جو ہیں وہ کی پروڈکشن ڈبل ہو گئی ہے. ہر چیز جو ہے یہ پاکستان میں جو ریلیٹڈ ہے بہت بڑھ گئی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے جو ہمارے بنیادی وعدے تھے تحریک انصاف کے حکومت بننے سے پہلے, وہ انتخابی وعدے نہیں تھے, ان کو پورا کیا جا رہا ہے. جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ تحقیقات کرے امبیسی کے معاملات کے متعلق, اور احمد یار حراج صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ہیں وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کے, وہ یہ 15 دن کے اندر ان کو کہا گیا ہے انیشل رپورٹ دینے کو, اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوگا وہ بھی اس کے مطابق جو ہے وہ چلے گا. جہاں تک بجٹ کا ہے اس کے اوپر کل شوکت ترین صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو اپنے اہداف جو ہیں وہ بتائے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.